آج کے سبق میں منافقوں کی تیسری صفت وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وما یشعرون۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، دوسرا صفت یہ ہے کہ وہ دھوکہ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے نفسوں کو دے دیتے ہیں۔ وما یشعرون، یہ کیوں اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں؟ یہ منافقین اللہ کے ساتھ کیوں دھوکہ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے شعور بے سمجھ ہے، سمجھ نہیں رکھتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خنزیر کھانا یہ گناہ ہے، کتے کے گوشت یہ کھانا یہ حرام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں رشوت لینا، چوری کرنا، کسی کے حق پر قبضہ کرنا، اس کو حرام ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ ہماری شعور نہیں۔ ہم یہ گناہ سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ انسان کو کھانا، یعنی اس کے گوشت کھانا ہم ناپسند کرتے ہیں، لیکن بیٹھ کر کے لوگوں کی غیبت کرنا، اس کے ہمیں شعور نہیں ہے کہ یہ بھی اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ ہم شعور نہیں رکھتے۔ مثلا ہم نماز چھوڑ کر کے اور اسی طرح روزہ نہ رکھنا یہ تو گناہ ہم سمجھتے ہیں، نماز نہ پڑھنا یہ ہم اللہ کے حق کو چھوڑ کر یہ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حقوق العباد کے ہم خیال نہیں رکھتے۔ جس طرح نماز فرض ہے تو اسی طرح والدین کی عزت اور احترام کرنا بھی یہ فرض ہے، اسی کے ہمیں شعور نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے تو اسی طرح بڑوں کی بات ماننا بھی فرض ہے، یہ ہم سمجھتے نہیں، تو ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں لأنهم يخادعون من لا يخطئ كأنهم يخادعون أنفسهم، یہ اس لیے بھی شعور ہے کہ یہ ایسے ذات کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو ہی نہیں سکتے، تو گویا کہ آپ نے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ انسانوں کے ساتھ دھوکہ کریں تو اس سے کچھ نہ کچھ چیز آپ لے سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کے ساتھ دھوکہ کرنا اس سے کیا حاصل کر سکتے سوائے سزا کی؟ تو منافقوں کے ایک صفت یہ ہے وما یشعرون، یہ لاشعور لوگ ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھ کی یہ جو زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہ حواس خمسہ، یہ جو 5 قسم کے حواس ہے، اس پر ہم جس ذات نے ہمیں دیا ہے اس ذات کے ہم اس پہ خیال نہیں رکھتے۔ جس ذات نے ہمیں زبان دیا اسی زبان کی ذریعے سے ہم رب العالمین کے وہ خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ جو آنکھ اللہ نے دیا اسی آنکھ کے ذریعے سے ہم وہی چیز دیکھتے ہیں جو جس چیز سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روک دیا ہے۔ جو کان اللہ نے دیا ہے، جس کان کے ذریعے سے ہمیں حکم ہے کہ اس پر کیا سننا ہے، ہم ایسی چیزیں سنتے ہیں جس پر رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری بے شعوری ہے، یہ لاشعوری کی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یکن شیء اخوف علیہم من ھذا الآیہ، صحابہ کرام پر اور تابعین پر سب سے جو خوفزدہ آیات قرآن کریم کی یہی آیات ہے۔ اس لیے شعور کس کو کہا جاتے ہیں؟ ادراک بالحواس، جو بندہ حواس کے ذریعے سے جو چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسے کو شعور کہا جاتے ہیں۔ ایک عقل ہے اور ایک شعور ہے۔ عقل انسان، جنات اور ملائکہ وہ یہ رکھتے ہیں، اللہ نے یہ عقل ان لوگوں کو دیا ہے، ان مخلوقوں کو دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اور جانور ہے اس کو شعور بھی دیا ہے، یعنی شعور دیا ہے، اس کو عقل نہیں دیا ہے۔ جانوروں کو اللہ نے شعور دیا ہے، اپنے آنکھوں کے ذریعے سے ایسی چیزوں پر آنکھ پر وہ پاؤں نہیں رکھتے ہیں، ہلاکت کے جگہ پر وہ نہیں جاتے ہیں،
لیکن انسان جب باغی بن جاتے اللہ کے تو اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلا یہ موبائل ہے، اس میں ایزی لوڈ کر لیتے ہیں اور اس میں سارا دن ایسی چیزیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو جس پر اللہ کے رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں، تو اپنے پیسوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جانوروں سے آگے ہے یا نہیں؟ اپنے پیسوں کے ذریعے سے ٹی وی خرید کر کے پورا گھر اس میں وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس پر اللہ واللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، تو اپنے پیسوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں یا نہیں ڈال دیتے؟ تو یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ یعنی جانوروں میں شعور ہے لیکن ان مخلوق میں وہ شعور بھی نہیں ہے۔ مثلا نسوار ہے، سگریٹ ہے، حقہ ہے، پان ہے، یہ اپنے پیسوں کے ذریعے سے ہم خرید لیتے ہیں اور اپنے آپ کے جسم کو تباہ کرتے ہیں۔ جانوروں میں ایسی نہیں، جانور اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن انسان اپنے پیسوں کے ذریعے سے اپنے زندگی تباہ کر لیتے ہیں۔ یہ پل کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ چرسی و ہیرونی، یہ اپنے پیسوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو تباہ نہیں کیا، یہ لاشعور ہے، یہ بے شعور لوگ ہیں جو اللہ واللہ کے رسول کے ساتھ عداوت کرتے ہیں تو رب العالمین اس سے شعور بھی چھین لیتے ہیں۔ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا یہ اس انسان کی بے شعوری کی نشانی ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ واللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو رب العالمین اس سے شعور چھین لیتے ہیں۔ صحیح قرآن کریم کے آیات ہے وہ پھر نہیں سمجھتے ہیں، صحیح حدیث ہے اسے حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتے ہیں۔ مثلا آج کل دیکھیں نا، ہر جگہ میں مختلف مدارس ہے، یہ دیوبندیوں کے مدرسہ ہے، یہ تبلیغیوں کے مدرسہ ہے، یہ اشاعتیوں کے مدرسہ ہے، یہ اہل حدیثوں کے مدرسہ ہے۔ یہ غیر شعوری انسان ہے، ورنہ سب کی دین ایک ہے، سب کے پیغمبر ایک ہے، سب کے قرآن ایک ہے، سب کی توحید ایک ہے، لیکن یہ تفریقہ مسلمانوں کے درمیان میں تفریقہ ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ گروہ بندی، یہ شریعت نے پابندی لگا دیا کہ گروہ بندی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ہمارے لاشعوری زندگی ہم سمجھتے نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ یعنی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بھی عدم شعور ہے۔ مثلا یہ تصویر لینا، یہ تصویر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المصورین، لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر نکالنے والے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مصورین سے روز محشر میں کہا جائیں گے کہ احیوا ما خلقتم، جو تصویر آپ نے بنایا اس میں آپ زندگی ڈالیں۔ اشد عذابا یوم القیامت المصورین، سب سے سخت عذاب جو روز محشر میں ہے ان لوگوں کے جو تصویریں نکالتے ہیں۔ آج کل ہم تصویر گناہ بھی نہیں سمجھتے، تصویر کھینچنا، تصویر نکالنا یہ شرعاً بہت بڑا جرم ہے۔ اشد عذابا، شراب ہوئی بھی حرام ہے جو بندہ کمپنی میں بناتے ہیں، شراب ہوئی بھی حرام ہے جو باقاعدگی کے ساتھ آپ مٹکوں میں تیار کر لیتے ہیں۔ تصویر وہ بھی حرام ہے جو آپ نے ہاتھ سے بناتے ہیں، تصویر وہ بھی حرام ہے جو آپ موبائل کے ذریعے سے نکالتے ہیں، ایک ہی تصویر ہے۔ اس کے نام تبدیل کرنا، یعنی یہ نام کی تبدیلی ہونے کی وجہ سے چیز میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ جو آج کل مختلف جواؤں کی جو مختلف شکلیں ہیں یہ سارے کے سارے یہ حرام ہے۔ یہ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ دھوکہ کرتے اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا، ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا، وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں کرتے ہیں مگر اپنے نفسوں کے ساتھ، وما یشعرون، یہ بے سمجھ ہے، یہ بے سمجھی کی نشانی ہے۔ لہذا ما یشعرون کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ لاشعور کس کو کہا جاتے ہیں؟ جو اللہ واللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو رب العالمین سے شعور چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ سے